الحمدللہ شعبان المعظم کا متبرک مہینہ تشریف لا چکا ہے، اور اس کی آمد کے ساتھ ہی رمضان کی آمد کی طرف بھی مکمل طور پر توجہ ہو جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان سے پہلے آنے والا یہ مہینہ جو ہمیں حقیقتاً ماہ رمضان کی تیاری کی طرف مائل کرتا ہے کہ عنقریب مہمان آنے والا ہے، استقبال کر لیں، تو ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے اور اپنے لیے کوئی لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز اپنا احتساب ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کو اگر ہم نے شعبان میں کنٹرول نہیں کیا تو رمضان میں یقیناً وہی سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اگر وقتی طور پہ رکا بھی، جیسے شروع کے کچھ دنوں میں انسان تھوڑا سا ماحول کی اچانک روحانی تبدیلی کی بنا پر اپنے اندر تبدیلی محسوس کر لیتا ہے اور اس میں بظاہر کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کامیابی 2 3 4 5 6 روز سے زیادہ نہیں ہوتی، اور پھر انسان اسی سابقہ روٹین کی طرف آ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا احتساب تو علم کے بارے میں ہونا چاہیے کہ کیا آپ کو روزوں کے تمام احکام معلوم ہیں، روزے کی نیت کیا ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے، سحری کا اختتامی وقت سے متعلق احتیاطیں کیا کیا ہیں، اسی طرح روزے میں کن کاموں کا کرنا جائز ہے، یہ جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کو ہم آسانی سے کر سکیں، اور کیا کیا مکروہ ہیں، کیا حرام ہے۔ اسی طرح کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹے گا تو صرف قضا لازم ہوگی یا ٹوٹے گا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، کہ پھر کفارے کا طریقہ وغیرہ، یہ سب چیزیں۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، جیسے حالت روزہ میں انہیلر یوز کرنا، بلڈ ڈونیٹ کرنا، یا بلڈ ٹیسٹ کروانا، یا شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے خون نکلتا ہے، ان کے سب کے احکام ہمیں سیکھنے چاہیے۔ تو پھر یہ علمی اعتبار سے مسائل کی روشنی میں کافی حد تک ہم اپنے روزوں کو اچھے انداز سے گزار سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے احتساب اپنی روحانی تربیت کے اعتبار سے۔ اگر بیجا غصہ ہے، اگر روح گندگی کی طرف زیادہ مائل ہے، خراب چیزیں دیکھنا، خراب چیزیں سننا، خراب صحبت میں بیٹھنا، یہ روحانی گندگی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان آسانی سے گندگی اور خرابی کو قبول کر لے۔ یہ ایک سمجھ لیں ایک آئینہ ہے جو ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم برائی کو جلدی قبول کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے روحانی کمزوریاں ہیں، روح ہماری گندی ہے، غلیظ ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر برائی کو قبول کرنا بہت مشکل سے ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روحانی صفائی حاصل ہے۔ جو روزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جی روحانی صفائی کا اہتمام کر دیتے ہیں، وہ صفائی تو اس وقت ہو جب انسان گندگی سے بچے۔ اب آپ کہیں کہ جی یہ جھاڑو لے لی، پوچھا لے لیا اور دیگر چیزیں، اس سے صفائی ہو جاتی ہے، لیکن گندگی بکھیرتے رہیں، جتنا سمیٹیں اس سے زیادہ بکھیر دیں، تو صفائی کیسے ہوگی؟ صفائی کے آلات کا پاس موجود ہونا یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ گندگی کے معاملے میں غیر محتاط ہو جائیں، صفائیاں حاصل ہوتی رہیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کس کی صحبت میں رہتے ہیں۔ ایسے دوستوں کے اگر رہتے ہیں جو بکورے قسم کے ہوں، گالیاں بکتے ہوں، گندی فحش باتیں کرتے ہوں، تو ہمیں شعبان میں تھوڑا سا ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ ایسی اگر آپ نے ٹک ٹاک وغیرہ جوائن کیا ہوا ہے، یا آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں اور الٹی سیدھی کلپس وغیرہ دیکھتے ہیں، ان سب سے آپ کنارہ کشی اختیار کریں۔ نہیں کریں گے تو حالت روزہ میں بھی نگاہیں بہکیں گی، اور نفس بے چین ہو کر ہمیں ان چیزوں کی طرف لے جائے گا کہ جن کو دیکھنے کے بعد روزے کی روحانیت اور نورانیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، ایک ڈھانچہ رہ جائے گا اور روح ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جیسے آپ کو عرض کیا، اپنے طبیعت پہ کنٹرول ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر غصے کے عادی ہیں تو غصہ ضبط کرنے کی عادت پیدا کرنا شروع کرنی چاہیے۔ اور ضبط کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب غصہ آئے تو انسان زبان کو، نگاہوں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو اور اپنے دل کو قابو میں کر لے، اظہار نہ ہونے دے غصے کا۔ غصہ آنا برا نہیں ہوتا، غصہ تو آتا ہے۔ اچھا، اظہار بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کہ جس پہ غصہ آیا اس پہ آپ نے اظہار کر دیا، یہ اکثر دل آزاری کا سبب بنتا ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک ہے کہ آپ کو غصہ آیا، کمرے میں چلے جائیں اور تکیے کو پکڑ کے خوب مار لیں، آپ اس پہ غصہ اتار لیں، یہ نہ گناہ ہے نہ کچھ ہے، آپ کا غصہ بھی اتر جائے گا اور کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی۔ تو یوں اگر آپ کو کسی کے اوپر غصہ آتا ہے اور آپ اس کے اوپر نہیں بلکہ کہیں اور
کنٹرول نہیں کر پا رہے اور سمجھتے ہیں کہ باہر نہیں نکلے گا یہ غبار تو مجھے تکلیف دے گا تو تھوڑا سا نکال لیں سائڈ وائڈ میں ہو کے، لیکن یوں نہ کریں کہ آپ نے روزہ رکھا تو جیسے پورے گھر والوں پہ احسان کیا ہوا ہے، بیوی پہ روب جما رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، او شور مت کرو ابا نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ابا نے کون سا کمال کیا، پوری دنیا نے روزہ رکھا ہوا ہے، تم یہاں ہو کے آ گئے ہو، یہاں پر پورے گھر کا سکون برباد کر دیا، مصیبت کر دی پورے گھر والوں کے لیے، بیوی پریشان، بچے پریشان، کریں تو کریں کیا؟ اس سے بہتر تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ روزہ چھوڑ دیں، اس سے بہتر تو تم جنگلوں میں نکل جاتے، وہاں جا کے روزہ رکھتے۔ تو یہ کنٹرول کریں ورنہ یہ ثواب کو ضائع کرے گا۔ ایسے ہی جو بہت زیادہ بولنے کے عادی ہیں، یہ ہماری بہنیں بھی ذرا درس حاصل کریں، ہر وقت میں چی 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 چی، اس میں پھر غیبت بھی نکلتی ہے، چغلی نکلتی ہے، تانا زنی ہوتی ہے، ہم دل آزاری کرتے ہیں، اور بہت سارے نازیبہ کلمات زبان سے نکل سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں بھی اپنی زبان کو بھی سے کنٹرول کرنا شروع کریں۔ شعبان میں غور کریں ہر بات کو کہنے سے پہلے کہ اس میں دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ آپ کاروباری باتیں کرتے ہیں، اپنی زوجہ سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، اپنے جذبات، احساسات، فیلنگ شیئر کرتا ہے آدمی۔ 10 خاندانی باتیں ہوتی ہیں جو غیبت چغلی پر مشتمل نہ ہو، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے بالکل ہی منہ بند کر لیا، اب سامنے والے سب پریشان بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، وہ اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ منہ کر کے ان کو خاموش کروائیں۔ تو یہ اس طرح کی خاموشی جو سامنے والوں کو کوفت اور اذیت میں مبتلا کر دے، اسے اگر آپ سنت سمجھتے ہیں تو پھر یہ بالکل غلط چیز ہے، یہ کوئی سنت نہیں۔ میرے آقا نے خاموشی ضرور اختیار کی، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ صحابہ سوال کر رہے ہیں، سرکار ازواج مطہرات نے کچھ کیا اور کر دیا اور سرکار نہیں، مکمل جواب۔ آپ حدیثیں پڑھیں نا، ہمیشہ دین کو قرآن و حدیث پڑھ کر بھی سمجھیں، صرف مجھ سے نہ سمجھیں، صرف کسی پیر صاحب سے نہ سمجھیں، صرف کسی یوٹیوب کے عالم سے نہ سمجھیں۔ وہ اپنی سوچ، اپنی فکر اس کو بھی اس میں ڈال دیتا ہے اور پھر ایک نتیجہ مرتب کر کے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جو بعض اوقات اصل دین سے ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کی سوچ میں گہرائی ہو، ہر ایک صحیح نتیجے نکال رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ اس فیلڈ کے آدمی ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے علماء کہلانے والے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے سطحی قسم کے رزلٹ نکال کے پبلک کو آزمائش میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ، بالکل غلط بات ہے، بالکل مطلب یہ کہ سطحی قسم کی بات ہے، لیکن لہجے میں زور اور بیان ایسا زبردست کہ سامنے والا سمجھے کہ اگر یہ چھوڑ دیا تو سیدھا جہنم میں۔ اتنی امپورٹنٹ چیزیں، تو یہ بھی علم ہوتا ہے، خیر ہونا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیثوں میں اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل باتیں فرمائی، بلکہ خاموش رہنے سے اچھی بات کہنا بہتر ہوتا ہے۔ ہاں، بری بات سے خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، اور بری بات کیا ہے؟ جس میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو یہ تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں کہ شعبان میں اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آزادانہ چلتی ہے تو روزوں میں بھی چلے گی اور روزوں کی نورانیت ختم ہوگی۔ تو علم، دوسرا روحانی گندگی ختم کرنا، تیسرا اپنی زبان وغیرہ کی احتیاط، غصہ وغیرہ کنٹرول کرنا، اور مسائل وغیرہ آپ سیکھیں۔